کسی کا ورشن نہیں چلا رہے ہیں, بس ذرائع کہہ کہ جنہوں مرضی تسی ٹھوک دیو. کیا وقاص اکرم انفارمیشن سیکرٹری ہے پی ٹی آئی کا, وہ اویلیبل نہیں تھا ٹی وی پروگرام کے لیے؟ تو آپ کے پروڈیوسر ایک دفعہ نہیں 6 دفعہ ہمیں فون کرتے نہیں ہیں, تھکتے. تو آپ ورشن نہیں سے لے سکتے پارٹی کا؟ آپ علیمہ خان صاحبہ سے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ آپ چیف منسٹر سے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ ویسے تو آپ کو بڑی اندر کی باتوں کے لیے آپ کے رابطے ہو جاتے ہیں چیف منسٹر سے بھی اور وزیروں سے بھی. بیرسٹر سیف آپ کے منسٹر ہیں. سو بالکل ہم آپ کے ذرائع سے چلانے والی جھوٹی خبر اور رپورٹ کی شدید مذمت کرتے ہیں, اور ہم آج اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آج اے آر وائی کا بائیکاٹ ہوگا, اور آج اے آر وائی کے پروگرام میں کسی پروگرام میں بھی کوئی نہیں بیٹھے گا, نمبر 1. اور کل ہم فیصلہ کریں گے کہ اس بائیکاٹ کو ایک دن سے آگے لے کے جانا ہے یا اس کو کل ہی ختم کرنا ہے. ہم اے آر وائی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ معذرت کریں. اس طرح جھوٹی اور بے بنیاد باتوں کے اوپر خبریں چلا کے کس کو خوش کر رہے ہیں بھائی آپ؟ یہ اب کس کو خوش کر رہے ہیں؟ پارٹی کے انٹرنل معاملات کو آپ بے بنیاد اور جھوٹا رنگ دے کے, میری تو سمجھ سے باہر ہے. یہ ایک اچھا کھیل ہے, ٹھیک ہے, ذرائع صحافت کا حصہ ہیں, ہم کبھی ایسی بات نہیں کرتے, بٹ یار کچھ یہ نہ بندیاں تو تسی نہ لیا پاکستان اس نے اویلیبل نے, آپ ان سے پوچھیں تو صحیح. سو وی کنڈیم دس اینڈ یو مسٹ اپولوجائز کہ یہ آپ نے زیادتی کی ہے, اور آپ کو ایسا نہیں کرنا. ہمیں آپ سے یہ توقع نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے چینلز ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی ریچ دی آپ لوگوں کی آواز, تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ کو معذرت کرنی چاہیے. تھینک یو جی. شیخ صاحب 2 سوال ہیں. آپ نے جمشید دستی کے ساتھ ساتھ عمر ایوب صاحب کا ذکر کیا, تو ایسا لگتا ہے کہ عمر ایوب صاحب نے 2 ماہ سے آئین کے آرٹیکل 213 کے تحت چیف الیکشن کمشنر کی جو تقرری ہے اس کے لیے وزیر اعظم سے نام مشاورت کا آغاز کیا, بلکہ تھرڈ پروسیس جو ہے یہاں پر چلے گئے آئین کے اوپر والے 2 پورشنز کو چھوڑ کے. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی مکمکا ہوا ہے اور شاید وہ نااہلی سے باجیں. اور دوسرا سوال, پیٹرولیم پرائسز کی آپ نے بات کی ہے. ماضی میں جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو شہباز گل صاحب برطانیہ کی قیمتیں, امریکہ کی قیمتیں, اور یعنی کہ جب پی ٹی قیمتیں بڑھاتی تھی تو وہ اس کے حوالے دیتی تھی کہ اس کے مقابلے میں ابھی بھی پاکستان میں قیمتیں کم ہیں. کیا ابھی بھی وہ پالیسی وہ جاری ہے؟ وہ اسی پہلی بات تو جو آپ نے پہلی بات کی ہے مکمکا والی, معذرت کے ساتھ یہ بھی معذرت کے ساتھ یہ بے بنیاد بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. جتنی بولڈ اور جتنا ہارڈ لائن سٹانس عمر ایوب کا ہے وہ شاید ہی اس پارٹی میں کسی اور کا ہو. کسی بھی حوالے سے جواب دینا نہ دینا اس میں کوئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیونکہ ان کو لیگل لیجیٹیمیٹ سمجھتے نہیں ہے تو شاید وہ اس لیے نہ دے رہے ہوں. اس کی 100 وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کو یہ کہنا ہے کہ مکمکا ہے, دیٹ وڈ ناٹ بی فیئر, نمبر 1. نمبر 2, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کسی کا ذکر کر رہے ہیں بھائی کا کہ انہوں نے لندن امریکہ کی ذکر, تو میں اس پہ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں تو تمہیں کوئی لندن امریکہ کی گل نہیں دسی, میں تو اپنی حکومت کے نال کمپیریزن کر کے دسیا تھا. آپ پی ٹی آئی کا بات, میں نے پی ٹی آئی کا ہی کمپیریزن کر کے آپ کو بتایا. میں نے آپ کو پرسنٹیج بھی بتا دی 51-52% کی ٹوٹل 3 سال کے اندر جو تھا, اور یہاں 15 ماہ کے اندر 83% سے اوپر ہے. میں نے تو آپ کو کوئی لندن امریکہ نہیں بتایا. لوگ جب بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں حکومتوں میں لوگ ہوتے ہیں تو جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں, بٹ اس وقت وہ ریلیونٹ نہیں ہے. اس وقت ریلیونٹ یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے, ہم نے کیا کیا, اور آج یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے سمپل رکھا ہے. آج لوگوں کے ساتھ اب افورڈ نہیں ہو رہا, لوگوں سے, لوگوں کے لیے آسانیاں نہیں ہیں, لوگوں کے لیے مشکلات ہیں. جی سر, کوئی اور اگر کویشچن ہو تو شرائی صاحب. سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور عمران خان کے بڑے قریبی سمجھے جانے والے زلفی بخاری اہم بین الاقوامی کمیٹیوں میں جا کر پیش ہوتے ہیں, تو پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کر رہی ہے, اور یہ پی ٹی آئی کا موقف لے کے اور پی ٹی آئی کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کی ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, اور یہ کمیٹیوں میں بیٹھ رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی اون کرتی ہے اسے. دیکھیں جی, میری پچھلے 1-2 دن نئی طبیعت ٹھیک نہیں رہی, مگر جو آپ نے ان کی اس کا ذکر کیا ہے, ان کا نوٹیفیکیشن ہے, وہ ڈیل کرتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے انٹرنیشنل میڈیا کے کچھ سیکشن کو, تو وہ کرتے ہیں. اور کیونکہ ان کے پاس وہ نوٹیفیکیشن ہے تو وہ جو وہاں پہ بات کر رہے ہوں گے, اوبیسلی ایک ذمہ داری اگر دی ہوئی ہے, عمران خان صاحب نے دی ہوئی ہے, تو وہ پھر پارٹی کے بہاف بھی کرتے ہیں. جی پاکستان تحریک انصاف کے اور پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں جو الیکشن لڑنے جا رہی ہے, کیا ان الیکٹڈ یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ کینڈیڈیٹ تو پورے ہیں اور 6 اور 5 کی کیلکولیشن آپ نے کی ہوئی ہے,
کیا ایسی بات ہے کہ کوئی ہارس ٹریڈنگ سے بچنے کے سر، لیے اسی میں ایک سوال ہے، چلو میں دو لے لینا ایک اسی میں ایک سوال ایڈ کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایسی کون سی مجبوری ہے کہ اپوزیشن کو 5 سیٹیں دے رہی ہے؟ اگر اپوزیشن کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کے پاس 11 ایم پی ایز اور ان کو 8 سے 2 مزید چاہیے. اسی طرح مسلم لیگ نون کے پاس 17 ایم پی ایز اور ان کو 2 سے 3 چاہیے جو خریدنے تھے انہوں نے. اس صورت میں تو وہ جیت نہیں سکتے تھے. کیا پاکستان تحریک انصاف ہارس ٹریڈنگ سے بچنے کے لیے یا ان کی ایسی کون سی مجبوری ہے کہ ان کی 2 سے 3 سیٹیں نہیں بنتی اور ان کو 5 سیٹیں وہ دے رہی ہیں؟ اسی میں لاسٹ ایڈ ٹھیک ہے میں آپ کا اکٹھا میں یہ بھی لے بیریسٹر صاحب خان صاحب سے ملاقات کی ہے اور کل بیریسٹر گوہر صاحب سے ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بیریسٹر صاحب نے ہمیں وہ لسٹ فراہم کر دی ہے. آپ نے وسیم نظامی صاحب کے پروگرام میں جو 6 نام کنفرم کیے تھے وہی نام اس میں ہے جو بیریسٹر صاحب نے آپ کو لسٹ دی ہے، جس میں مرزا آفریدی، اس میں فیصل جاوید اور دیگر ہیں، وشال یوسف دیگی. پہلی بات تو سر یہ ہے کہ یہ جو بلا مقابلہ یا مقابلے کے ساتھ اس حوالے سے جو وربیٹم میسج ہمیں خان صاحب کا پہنچا بیرسٹر صاحب اور ان کے وکیل ظہیر عباس ایڈوکیٹ صاحب کے تھرو، وہ یہی تھا کہ یہ فیصلہ کرنا کہ یہ مقابلہ ہوگا یا بلا مقابلہ سے ہم الیکشن لڑیں گے، یہ کے پی کی پارلیمانی پارٹی اس کے اوپر مشاورت کر کے فیصلہ کرے کہ وہ یہ الیکشن کیسے لڑنا چاہتے ہیں. تو اس میں کچھ آپ کا وہ بھی ایڈریس ہو جاتا ہے. جہاں تک آپ نے یہ کہا، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں آلریڈی ایک دفعہ یہ جو لاسٹ الیکشن تھا اس کے اوپر بلا مقابلہ والے فارمولے پہ کام کر چکی ہے. بالکل ہمیشہ یہ جو ڈونکی ٹریڈنگ ہے یہ ہمیشہ ایک کنسرن رہی ہے اور یہ رہتی ہے. جو حالات اس وقت موجود ہیں اس میں ہم اس سے یہ نہیں کر سکتے کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایم پی اے جو ہے، ہر ایم پی اے چٹان کی طرف کھڑا ہے، کوئی نہیں ہلے گا. مگر یہ کنسرنز جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ہوتی ہے. تو اس سارے معاملے سے بچنے کے لیے ہم نے یہ عمران خان صاحب نے، ہم نے نہیں، عمران خان صاحب نے یہ جو پارلیمانی پارٹی ہے کے پی کی اس کے اوپر چھوڑ دیا ہے. جو بات آپ نے کہی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اس کے اوپر جو سیکرٹری جنرل صاحب کا موقف ہے وہی میرا موقف ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پارٹی کا جنرل سیکرٹری سلمان اکمل راجہ کچھ اور کہے تو انفارمیشن سیکرٹری کچھ اور کہے گا. پولیٹیکل کمیٹی میں بھی یہ ڈسکشن ہوئی تھی. میں نے بڑا محتاط ہو کے، آپ کو پتہ ہے آج کل یہ چیزیں بڑی احتیاط سے آپ کو کرنی پڑتی ہیں کیونکہ ایک منظم پروپیگنڈا ساز فیکٹری یہاں پہ موجود ہے جو فوری شروع ہو جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آتے ساتھ ہی یہ پہلی پریس ریلیز جو ہے وہ کے پی کی طرف سے آئی ہے، اگر آپ کو پتہ ہو. اس کے بعد آفیشلی یہ میسج یہ دونوں صاحبان جو گئے تھے وہ ان کی طرف سے دیا گیا تھا. جب بہنیں، یہ میں یہاں پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، خان صاحب سے ملی بعد میں، میری ابھی علیمہ باجی سے بات ہوئی ہے آنے سے کچھ دیر پہلے، تو خان صاحب نے ان کو بڑا کلیئرٹی سے کہہ دیا تھا کہ میں نے یہ جو نام ہے وہ فائنل کر کے بیرسٹر صاحب کو اور پارٹی کو کنوے کر دی ہیں، آپ لوگ اس کو وہ نہ کریں. تو بہنوں نے تو آ کے سب سے پہلی بات یہ کی کہ ہمارا سینٹ کے الیکشن سے یا نامینیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بھی لسٹ یا نام ہے وہ ظہیر اور سیف کو عمران خان صاحب نے کنوے کر دیے ہیں. تو اس پہ سلمان اکرم صاحب کا موقف ہی پارٹی کا موقف ہے اور وہی موقف میں نے دہرایا ہے. اور ایک بات اپنے ذہن میں ضرور رکھ لی گیا اس جملے پہ، اس سے پہلے کہ کوئی کنٹروورسی بڑھے، جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ جان لیں، یہ سینٹ کی ٹکٹس اور سینٹ کی سیٹیں ہیں. اگر کوئی ہمارا دوست بھائی بہن یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹ کی ٹکٹ عمران خان کی مرضی کے بغیر کوئی اس پارٹی میں دے سکتا ہے تو میرے تو پھر سلوٹ ہی ہے. یہ فیصلہ نامینیشنز، اور اگر آپ کے ذہن میں ہو، شاید آپ میں سے کسی کے چینل پہ 2 دن پہلے، اس ملاقات سے 2 دن پہلے میں نے خود یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اور پارٹی والے ملیں گے اور وہ سارے لوگوں کا نام سامنے رکھ دیں گے، خان صاحب بیچ میں سے خود ہی چوز کر لیں گے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا اور وہ آ کے واپس کنوے ہوا سیکرٹری جنرل صاحب کو. ہمیں وہ سیکرٹری جنرل صاحب نے بھی بتا دیا اور وہ میں نے بھی بتا دیا. بس یہ آخری سوال ہوگا، بور ہوئے پہلے سارے. میرا آخری سوال ہوگا اور ساتھ ہی کرنا چاہیے. اچھا سر سے رکھا تھا. خواجہ صاحب نے کل خواجہ اعظم صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے. اچھا کہا ہے کہ جی 2020 میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اسی دوران پاکستان کی جو انٹرنیشنل ایئر لائن ہے اس کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے اور پابندی لگوائی تھی. تو اس حوالے سے انہوں نے عمران خان اور سرور خان کو دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہم کابینہ میں جو ہے نا یہ فیصلہ کریں گے
कि इनके खिलाफ क्या हमने करना है, आप इस पर क्या कहेंगे? एक तो जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनकी बात की कोई अहमियत हैसियत नहीं है। इन्होंने काबीना में क्या फ़ैसले करने होते हैं इनके, और ये इन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना। जो ये कर सकते थे, जितना कुछ कर सकते थे वो ऑलरेडी हमारे साथ कर रहे हैं। जितने अगे इमरान खान थे 200% एक पर्चा और दे छड़न के तो केड़ी लत मान लेनी था। तो उन्होंने कहा ये गिद्दड़ बप्पियाँ किसी और को सुनाना जाके, जब जो लोग झूठे मौत के और झूठे जो है कत्ल के और झूठे ट्रीजन्स के पर्चे बर्दाश्त कर रहे हैं, तुम सानू PIA सुना रहे हैं। वही PIA जी हुण तुसीं 10 करोड़ की बेचण लगे सो। तो उन्होंने कहा छोड़ो ये कहानियाँ, बहुत बड़े धन्नट हो। वो कह रहे थे ना कि PIA को पंजाब वाले ख़रीद लेंगे, चला लो PIA, किसी ने रोकया तो वो चलाओ, हमें किसी ने नहीं रोका। जो पर्चे देने हैं उन्होंने कहा भाई तू एक नहीं तू 10 दे लें, जो तेरे तू नहीं होता वो कर ले। थैंक यू।